السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بات ہم نے کی تھی فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور آسمان کے جو مختلف کلرز ہیں، مختلف رنگ ہیں، کبھی یہ وائٹ کلر کا، اور بارش کے دنوں میں بالکل یہ سیاہ کلر کا، اور پھر صبح کے ٹائم یہ مختلف کلر کے جو اللہ رب العالمین نے آسمان پہ رنگ بکھیرے ہیں۔ اسی طرح چاند، سورج، یہ روشن ستارے، یہ جو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہیں، یہ حمد کے اندر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے، جس طرح ہم اونچے پہاڑ پر کھڑے ہوں اور پھر پہاڑ کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں، کتنے خوبصورت دلکش نظارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، یعنی پہاڑوں سے جو چشمے آبشاریں نکلتی ہیں، یہ پانی کے دھاروں سے تشبیہ دی اس کو کہ وہ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت ہے۔ تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنا خوبصورت منظر بنایا، پہاڑوں سے پانی نکالا اور پھر پانی کو دریاؤں کی صورت میں، یہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ جس طرح صبح ہم لوگ ہاتھ منہ دھو کر نکھر کر اسکول آتے ہیں یا اپنے گھر پر منہ دھو ہاتھ دھو کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح شبنم بھی ہے جو پھولوں کے چہرے کو نکھار دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرا صفحہ شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھا گیا، گلکاریوں سے کیا مراد ہے؟ گلکاریوں سے مراد آپ کو بتا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں تخلیق کی؟ اس لیے تخلیق کی کہ اللہ رب العالمین اس ساری انسانیت کو آزمانا چاہتا ہے، یہاں پر کون اچھے عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے دار الامتحان بنائی ہے کہ یہاں پر کون سے بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اس کو خوش کر کے، اس کی جنتوں کا مستحق بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں تخلیق کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مجھے اور آپ نے کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اسی طرح خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، یعنی ہر طرف اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، روشن فضاؤں سے اللہ رب العالمین کی جو قدرت کاملہ ہے اس سے یہ ساری دنیا بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک دشت، شاداب، کھیتی ہری ہے۔ دشت کہتے ہیں جنگلی علاقے کو، غیر آباد علاقے کو۔ یہ غیر آباد علاقے، جنگلی علاقے، اور اسی طرح شاداب، سرسبز، کھیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ کاریگری کہتے ہیں مہارت کو۔ اللہ رب العالمین کس طرح اس کھیت کے ساتھ، اس کھیتوں میں، اللہ رب العالمین کس طرح ان کھیتوں میں میرے اور آپ کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کمال ہے۔ خدا سب کا خالق کون و مقام ہے۔ اسی طرح وہی جملہ دوبارہ آ گیا، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا، وہ دیکھو سورج بھی نکلا ہوا۔ زمین کے ہر ذرے کے اوپر اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا، ہر طرف اللہ رب العالمین کی سلطنت ہے، اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسانوں سے جنوں سے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم میری زمین اور آسمان کی بادشاہت سے کہیں نکل نہیں سکتے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کسی اور کی ملکیت ہو، سارا کا سارا اللہ رب العالمین کی ملکیت میں چھایا ہوا، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا۔ اللہ سب کا خالق کے کون و مقام ہے، یہ گلکاری ہیں جس قدر ہے جہاں میں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ غنی دہلوی کا اصل نام عبد الغنی اور تخلص غنی ہے۔ اسی طرح آپ کی تاریخ پیدائش 1925 میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح تفہیم کے سوالات ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں تشریح کے حوالے سے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حکمت دکھائی دیتی ہے۔ ہر سمت نظر آنے والی کاریگری کس ذات سے وابستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 صفات لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی اور 2 نعمتیں کا نام اور ان کی افادیت ذکر کریں۔ اسی طرح اس میں دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے آپ نے دوبارہ جملے سے لکھنے۔ صفحہ نمبر 5 پر آپ دیکھیں گے، جس طرح ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تم 2 بجے کے وقت آ جانا، یہ جملہ غلط ہے، آپ اس کو صحیح ایسے لکھیں گے، تم 2 بجے آنا۔ تم 2 بجے کے وقت آ جانا، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ نے بقیہ جملوں کو ساروں کو اسی طرح درست کرنا ہے
تم 2 بجے کے وقت آ جانا، یہ جملہ غلط ہے۔ اسی طرح بیمار کو ابھی زمزم کا پانی پلاؤ، کوئی ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے، آج جمعرات کا دن ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو صحیح کر کے بتا رہا ہوں، اسی طرح آپ باقی جملوں کو بھی صحیح کریں گے۔ تم 2 بجے کے وقت آنا، یہ جملہ صحیح ہوگا، تم 2 بجے آنا۔ یہ ہماری یہ تشریح مکمل ہوئی الحمدللہ حمد کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کو، دوبارہ آپ اپنی اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔